السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، غور سے سنیں بلا کسی اختلاف کے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، غور سے سنیں، پھر میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ دائی کمزور ہو تو دعوت کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہو کہ دعوت کا معنی تبلیغی جماعت ہے، میرے یہاں دعوت کا معنی تبلیغی جماعت نہیں ہے، میرے یہاں دعوت کا ایک چھوٹا سا جز تبلیغی جماعت ہے۔ میں جز نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا جز۔ آپ ناراض ہیں، ناراض ہو جائیں، خوش ہیں، 100 دفعہ خوش ہو۔ میں نے نہ آپ سے کرایہ لینا، نہ روٹی کھانی ہے، نہ میں نے آپ سے کوئی دلائل۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں آپ خوش کرنے کے لیے مسئلے غلط بیان کروں؟ لعنت ایسی عالم کی زندگی پر جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت پر بات کرے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تبلیغی جماعت کا کام دعوت کا ہے، لیکن دعوت کا چھوٹا سا جز ہے۔ میں نے پوچھا، میرا بہت حلقہ ہے ان مریدین کا جو تبلیغی جماعت کے اندر وقت بہت بڑا حلقہ میرے ایسے مریدین۔ میں پوچھتا ہوں، میں نے کہا میں قسم دے کر بات پوچھتا ہوں، قسم دے کر، ہم علم و ذکر میں پڑھتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت سے بہتر ہے، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک باب سیکھنا 1000 سے بہتر ہے، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو تبلیغی جماعت میں گیا ہو، کبھی تیرے ذہن میں خیال بھی آیا ہو میں اس عالم کے پاؤں چوم لوں، یہ 10 گھنٹے روزانہ مسائل پڑھاتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا تو کیا فضائل بیان کر رہے ہیں؟ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب زبان سے کہہ رہا ہے علم کا ایک مسئلہ سیکھنا دین کا 100 رکعت سے بہتر ہے، ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے، جو روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کے ہزاروں مسائل پڑھا رہا ہے وہ تجھ سے کتنا افضل ہوگا؟ کبھی تیرے ذہن میں خیال آیا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کون سی دعوت ہے پھر یہ؟ کون سی دعوت ہے؟ قدم چاٹو علماء کے، اگر صحیح دعوت دینی ہے تو علماء کو سمجھاؤ مت، علماء سے سمجھو۔ ہمیں سمجھاؤ مت، ہم سے سمجھو۔ یا ہمیں نبی کا وارث کہنا چھوڑ دو یا ہم سے وراثت لو۔ تو آپ نے سنا، یہ ہیں پڑوسی ملک کے حضرت مولانا الیاس گھومن۔ انہوں نے جو بات کی ہے، ہو سکتا ہے وہ بات بعض لوگوں کو چپ جائے، بعض لوگوں کو وہ پسند نہ آئے بات، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہی حقیقت ہے کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے جز ہیں۔ دعوت و تبلیغ بھی دین کا ایک جز ہے، مکمل دین یہی نہیں ہے۔ اگر بہت سارے ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے، تو پھر اگر یہی دین ہے پھر قرآن پڑھانا یہ کیا ہے؟ حدیث پڑھانا یہ کیا ہے؟ بخاری شریف پڑھانا یہ کیا ہے؟ مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا پھر وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے جلسے کرانا، اس جلسوں میں ختم نبوت کا اعلان کرنا، ختم نبوت کے متعلق بات کرنا، پھر وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہمیں سمجھایا جائے پھر وہ کیا ہے؟ تو یہ کہا جائے کہ دعوت و تبلیغ بھی دین کا ایک جز ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ دین جو ہے بہت ساری چیزوں کا نام ہے، کسی ایک چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اب ہم قرآن پڑھاتے رہیں اور قرآن پڑھانے والا یہ کہے کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بخاری شریف پڑھانے والا یہ کہے کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی بیان کرے اور ختم نبوت کے متعلق پوری زندگی لٹا دے اور پھر وہ یہ کہے یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھائے اور وہ یہ کہے کہ یہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی مسجد بنا دے، مسجد تعمیر کرائے، مدرسے تعمیر کرائے اور بڑی بڑی دعوت کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، زکوٰۃ الفطر کا پیسہ پانی کی طرح بہا دے، پھر وہ یہ کہے کہ یہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے جز ہیں، بہت سارے حصے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مل کر دین بنتا ہے، کسی ایک چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی دین ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ بھئی قرآن پڑھانا بھی دین ہے، بخاری شریف پڑھانا بھی دین ہے، مدرسے قائم کرنا، مساجد تعمیر کرنا، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنا، ذکر کی مجلس لگانا اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو بتانا، حضور کی سیرت بتانا، یہ جو تمام کام ہیں، ان تمام کاموں کا نام دین ہے۔ دین کسی ایک جز کا نام نہیں ہے۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب یہ بات ان کے دل و دماغ میں کس نے ڈالی ہے؟ شیطان نے ڈالی ہے۔ شیطان نے اس لیے ڈالی ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، دوسرے لوگوں سے بغض پیدا ہو، حسد پیدا ہو اور دوسرے لوگوں سے عداوت پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہی دین ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھانے والا ہو، نماز پڑھانے والا ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہو، کسی بھی شعبے کا آدمی اگر یہ سوچ لے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں وہی دین ہے، تو ہر ایسے انسان کے دل کے اندر جو حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، دوسروں سے دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی، وہ سب کو حقیر جانے گا۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ دوسروں کو حقیر جانے، دوسروں کے بارے میں حسد کرے، بغض کرے، دشمنی کرے اور پھر اس کے اعمال ختم ہو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, जिस तरह आग में लकड़ी को डालो लकड़ी ख़त्म, इस तरह कोई आदमी किससे हसद करता है, जलता है, चिढ़ता है और दूसरों को हकीर समझता है, तो इन तमाम कामों की वजह से आदमी की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। आदमी सोचता रहता है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ और दावत व तबलीग का काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैंने इतने लोगों को जो है रास्ते पर ला दिया है, ये है वो है। अब वो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहा है, करना भी चाहिए, ये कोई काम बुरा नहीं है, ना हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी ये काम करता है वो दूसरों से हसद ना करे, दूसरों से बोझ ना करे, दूसरों से दुश्मनी ना करे, दूसरों को हकीर ना समझे, किसी को हकीर ना समझे। अगर आप किसी को हकीर जानोगे, आप अच्छा काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप अच्छा काम करते करते दूसरों को हकीर समझ रहे हो, दूसरों को हकीर जान रहे हो, तो दूसरों को हकीर जानने की वजह से, हकीर समझने की वजह से, हसद करने की वजह से आपकी जो नेकियां हैं वो तमाम के तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। क़यामत के दिन जब आप उठोगे और जो आपका रजिस्टर खोला जाएगा तो रजिस्टर में आप देखेंगे कि आपकी कोई नेकी बाकी है नहीं, 2-4 नेकियां होंगी, बाकी सारी नेकियां ख़त्म होगी। क्यों ख़त्म हो गई? जब ये पूछेगा तो बताया जाएगा कि इसलिए ख़त्म होगी नेकियां कि तुम दूसरे से हसद करते थे। और हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी हसद है, तकब्बुर है, कीना है, कपट है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, अदावत है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि ज़र्रा बराबर भी अगर तुम्हारे दिल के अंदर है तो तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। तो जो लोग दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, मुबारक हो उनको यह काम, अल्लाह तबारक व तआला आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस काम में बरकत डाले, करना चाहिए सबको। लेकिन मैं उन लोगों से मुखातब हूँ, मेरा कहना उन लोगों से है कि जो लोग दूसरों को हकीर समझते हैं, उलमा को हकीर समझते हैं, उलमा को हकीर जानते हैं। यानी अब ये देखें कि ये बुखारी और मुस्लिम की साफ़ रिवायत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक मसला सीखना 100 रकात नमाज नफिल पढ़ने से बेहतर है, और इल्म का एक बाब सीखना, पूरा इल्म किसी के मुतालिक ये नमाज है, नमाज के सारे मसाइल सीख लेना, ये 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है सीखना। और जिस आदमी ने ये सारी बातें सीखी हुई हैं, जिस आदमी को ये सारी बातें आती हैं, जैसा कि एक आलिम दीन है, आप खुद सोचें कि मौलाना ने जो बात की बिल्कुल हकीकत और सच बात कही है कि कोई भी आदमी इस आदमी के बराबर नहीं हो सकता। यानी एक मसला सीखना 100 रकात से बेहतर। और एक आलिम दीन है, उसको तो लाखों मसलों का पता है, वो तो रात दिन लाखों मसलों का जो है हल निकालता है। अब अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे तो सारी बातों का इल्म है, अब हमारे बहुत सारे भाई ऐसे आते हैं तबलीग वाले, वो ये कहते हैं कि हमें ये भी पता है, वो भी पता है। अब उनसे जब तलाक के मसले, विरासत के मसले पूछे जाते हैं, और जो है निकाह के मसले और इद्दत के जो मसाइल पूछे जाते हैं, और रमज़ान के रोज़े के जो मसाइल हैं, जो एहतिकाफ़ के मसाइल हैं, इतने गहरे और पेचीदा मसाइल हैं, अब उनसे पूछे जाते हैं तो फिर वो चारों तरफ देखते हैं कि हमें तो पता नहीं। जब आपको पता नहीं तो आप दूसरों को हकीर क्यों समझ रहे हो? एक मिंबर पर बैठने वाला आलिम दीन जिसने 8 साल लगा लिए, जिसके पास हज़ारों मसलों का हल है और हज़ारों क्या लाखों मसाइल जानते हैं एक मुफ्ती साहब जो होते हैं, लेकिन उसी मुफ्ती साहब को कोई आदमी हकीर समझने लगे, आप खुद सोचें कि ये तो कितनी बड़ी गुस्ताखी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं होंगे आपके इस अमल से, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो आपसे नाराज़ होंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे नाराज़ होंगे कि तूने मेरे वारिस को, जो मेरा वारिस है, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, जो उलमा है वो मेरे वारिस है। अब हुजूर खुद इरशाद फरमाएंगे तूने मेरे वारिस को, मेरे बेटे को, यानी बेटा ही वारिस बनता है, कोई दूसरा वारिस बनता नहीं है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, रूहानी बेटे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे कि तूने मेरे बेटे को हकीर समझा, मेरे बेटे से बुग़्ज़ रखा, मेरे बेटे से हसद रखा, तो फिर आप खुद सोचें कि आपके क्या होने वाला है। इसलिए जो भी आदमी दीन का जो भी काम कर रहा है, उसको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, और उस काम को आदमी खुश दिली से करे। लेकिन उस काम को करते हुए आदमी दूसरों को हकीर जानने लगे। एक मस्जिद में बैठने वाला मौलवी साहब है जो नमाज पढ़ाता है, लेकिन वो सबको हकीर समझने लगे, ये तो गलत बात है ना, आपको भी गुस्सा आएगा। लेकिन इसी तरह आप भी जब किसी को हकीर समझते हो, आप भी ये सोचते हो कि ये कोई दिन का काम नहीं कर रहा है, ये कोई दिन का काम नहीं कर रहा है, मैं ही दिन का काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ बस वही दीन है और सारी दुनिया के लोग वही करने चाहिए, ये तो गलत है ना। आप खुद सोचें कि उनको भी गुस्सा आएगा आपकी ये बात सुनकर। तो दीन के बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे जुज़ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर शोबे की जिम्मेदारी किसी न किसी को दे दी है। भाई किसी को जिम्मेदारी अल्लाह ने कुरान पढ़ाने की दे दी है, किसी को हदीस पढ़ाने की दे दी है, किसी को नमाज़ पढ़ाने की दे दी है, किसी को अज़ान देने की जिम्मेदारी दे दी है। इसी तरह आपको भी एक जिम्मेदारी दे दी है कि आप जो है लोगों के दरमियान जाएँ और जो लोग अल्लाह से दूर हो चुके हैं उनको जो है मस्जिद में लेकर आएँ, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप दूसरों को हकीर समझने लगोगे ये तो गलत बात है, अल्लाह तबारक व तआला को भी गुस्सा आएगा। इसलिए ज़िंदगी में जो लोग दीन का काम कर रहे हैं किसी को भी हकीर ना समझा जाए, अगर आपको अपनी नेकियां बचानी है। और मौलाना ने एक बड़ी अच्छी बात कही है इसमें कि उलमा से दीन सीखना चाहिए, उलमा से दीन सीखना चाहिए, उलमा को दीन सिखाना नहीं चाहिए। अब ये होता है कि एक आदमी सारी ज़िंदगी शराब पीता पीता गुजार दिया
اور چرس اور گانجا مارتا گزار دیا اور بیڑی سگریٹ پیتا گزار دیا، اور نوجوان ہے ساری زندگی جو ہے گرل فرینڈ بنایا، لڑکیوں سے بات کرا، چیٹنگ کرا، اور پورے اس کے اندر ایپ بھرے ہوئے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب وہ چند دن جو ہے لگا کر آتا ہے، تھوڑا بہت دین سیکھ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ہم ایسے نوجوانوں سے خوش ہیں، ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن اس نوجوان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آنے کے بعد جب وہ تھوڑا بہت دین سیکھ جاتا ہے تو وہ ایک عالم دین سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگتا ہے، ایک عالم دین سے پتہ نہیں کیا اس کو بغض پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانا اس دور میں کتنا مشکل کام ہے۔ کوئی آدمی اپنے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی پیسے دینے کو تو تیار ہے لیکن اپنا جو ہے وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ نیکی کے کام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، لیکن ہمیں علماء سے مسئلے سیکھنے چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میں علماء کو میں سکھاؤں گا، بھئی آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اتنی باتیں نہیں معلوم، اور بہت ساری باتیں میرے سامنے ہیں، میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہاں جماعت والے آئے، وہ ایک بات پہ جھگڑنے لگے، تو میں آیا جب ظہر کے بعد تو دیکھا وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو مسجد کے اندر؟ تو ان میں سے 2 جماعتیں بنی ہوئی تھیں ان کی، تھوڑے ادھر تھے تھوڑے ادھر تھے، تو جو ان میں سے تھوڑے لوگ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمچ سے بریانی کھاتے تھے، اب ان میں سے ایک یہ کہہ رہے تھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بریانی کھاتے تھے۔ اب اس بات پر دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرایا، تو وہ لوگ کہنے لگے بھئی آپ مسکرا رہے ہو اور ہمارے درمیان تو جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کو مسکرانے کے لگے آپ مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی یہ بات کاش کہ آپ لڑنے سے پہلے کسی عالم دین سے پوچھ لیتے تو آپ کو لڑائی کی نوبت نہ آتی، تو آپ کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو انہوں نے پوچھا کس طرح؟ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو بریانی کھائی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول تھے ہی نہیں، حضور نے چاول دیکھی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کھانا نصیب ہوتا تھا، بریانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فاقے سے زندگی گزارتے تھے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھاتے تھے تو جو کی روٹی کھاتے تھے، آپ گوشت کا سالن اور جو کی روٹی بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول دیکھے نہیں، کیونکہ چاول جو ہے اس زمانے میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ جس دکان پہ جاؤ چاول لے لو۔ چاول اس زمانے میں ایران کے اندر ہوتے تھے، چاول کی جو کھیتی ہوتی تھی وہ ایران کے اندر ہوتی تھی، اور ایران جو فتح ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے بعد صحابہ نے چاول دیکھے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول نہ دیکھے نہ کھائے۔ اب اس بات کو لے کر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ چمچ سے بریانی کھاتے تھے، ایک صحابی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ سے بریانی کھاتے تھے۔ تو کیسی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی نہیں، دیکھی بھی نہیں، چاول کھائے نہیں، کبھی دیکھے بھی نہیں، لیکن اس بات پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کو لے کر کسی عالم دین کے پاس جاتے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آتی۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں میرے ذہن میں جو میرے سامنے ہوئی ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر، لیکن جو لوگ اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں وہی لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ علماء دین کو حقیر سمجھ رہے ہیں، علماء دین کو حقیر جان رہے ہیں۔ تو اس طرح میری گزارش یہ ہے کہ کسی عالم دین کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ عالم سے مسئلہ سیکھا جائے، عالم کو مسئلہ سکھایا نہ جائے، اور اپنے آپ کو آپ خوش قسمت انسان سمجھے کہ میں خوش قسمت انسان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے جھگڑوں سے نکال کر، دنیا کے تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے نکال کر دعوت و تبلیغ میں لگا دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند آ گیا۔ لیکن لگنے کے بعد علماء کو حقیر جاننا یہ آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے، تو اس لیے باتیں تو بہت زیادہ ہیں، تو ان تمام باتوں پر عمل کیا جائے اور حضرت کی ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔